بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں، یہ آپ کا سیکنڈ کلپ ہے جس میں ہم سبق دور قدیم کے ایک عظیم مسلمان سائنسدان کی وضاحت کریں۔ مسلمان سائنسدان ہیں اور جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں بہت ایسے گراں قدر کارنامے انجام دیے ہیں جس سے نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلموں نے بھی بہت فائدہ حاصل کیا۔ انہیں عظیم مسلمان سائنسدانوں میں سے ایک سائنسدان ابن سینا ہیں۔ ابن سینا ایک مسلمان فلسفی، طبیب اور دانشور تھے جنہوں نے اپنے ان علوم میں کئی کتابیں تصنیف کیں۔ نہ صرف یہ بلکہ طب میں بھی بہت سی ایسی کتابیں تصنیف کیں جن سے یورپی طبیبوں، سائنسدانوں اور دانشوروں نے بڑی رہنمائی حاصل کی۔ ابن سینا کا پورا نام ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا تھا اور وہ ابو علی سینا کے نام سے بھی تمام ممالک میں دنیا میں جانے پہچانے جاتے تھے۔ ابن سینا سن 980 عیسوی میں بخارا کے قریب ایک افشنہ کا مقام تھا، وہاں پیدا ہوئے۔ بچپن سے وہ بہت ذہین تھے اور تعلیم حاصل کرنے کا، پڑھنے لکھنے کا ان کو بے انتہا شوق تھا۔ انہوں نے قرآن مجید اور بہت سی دوسری کتابیں بھی پڑھ لی تھیں۔ ایسے ایسے انہیں فلسفے سے بھی دلچسپی پیدا ہوتی چلی گئی۔ اس سلسلے میں انہوں نے یونانی کتب کا بہت مطالعہ کیا، کیونکہ اس دور میں یونانیوں کو مختلف علوم کی وجہ سے بہت مانا جاتا تھا۔ سینا کو تجربات کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت سارے تجربات کیے۔ طب کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سارے تجربات کیے اور بہت سے ایسے پیچیدہ امراض جن کا کوئی علاج نہیں ڈھونڈ سکتا تھا، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سے کامیاب تجربات کیے۔ نہ صرف یہ بلکہ کئی مریضوں کا علاج بھی کیا، جس کی وجہ سے ان کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دفعہ شاہ بخارا ابن منصور بیمار ہو گئے۔ ان کی شاہی کے طبیبوں اور حکیموں نے ان کا علاج بہت کیا لیکن وہ صحت یاب نہیں ہو سکے۔ تو جب انہوں نے ابن سینا کی شہرت سنی تو انہوں نے ابن سینا کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم ہمارا علاج کر سکتے ہو؟ ہم نے تمہاری کافی شہرت سنی ہے۔ تو ابن سینا نے کہا کہ حضور، شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اگر اسے یہ منظور ہے کہ میرے ہی ہاتھوں آپ کو شفا حاصل ہو، آپ کا علاج ہو، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے شاہ ابن منصور کا علاج شروع کر دیا اور کچھ ہی عرصے میں وہ صحت یاب ہو گئے۔ شاہ ابن منصور ان سے بڑے خوش ہوئے اور ان سے کہا کہ کہو تم کیا انعام لینا چاہتے ہو مجھ سے؟ تو ابن سینا نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں حضور، میں کوئی انعام نہیں چاہتا، میں نے کسی انعام کی لالچ میں یہ آپ کا علاج نہیں کیا تھا، بس میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو شاہی کتب خانہ ہے جس میں بہت سی نادر و نایاب کتابیں موجود ہیں، مجھے ان تک رسائی حاصل ہو جائے، میں ان کو پڑھ سکوں۔ تو ابن منصور نے ان کو اجازت دے دی اور وہ شاہی کتب خانے جانے لگے، جہاں انہوں نے بہترین کتابوں اور تصانیف سے استفادہ حاصل کیا جو پچھلے دور کے ابن سینا سے بھی پہلے کے دور کے جو سائنسدان، فلسفی، دانشور، حکیموں اور طبیبوں کی تصانیف اس شاہی کتب خانے میں موجود تھیں، ان کا بغور مطالعہ کیا اور اس سے فائدہ حاصل کیا اور بہت سے اور نئے تجربات کیے۔ پھر جب بخارا میں سیاسی حالت خراب ہو گئے تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنے کی سوچی، کیونکہ انہیں جنگ و جدل سے نفرت تھی، لہٰذا وہ بخارا سے ہجرت کر کے ہمدان پہنچ گئے۔ یہاں کافی امن و سکون تھا، انہیں ذہنی یکسوئی ملی اور سکون کے ساتھ اپنا کام کرنے کی، علم حاصل کرنے کی اور تجربات کرنے کا بھرپور موقع ملا، اور انہوں نے اس ذہنی یکسوئی کے بعد انہوں نے بہت ساری کتابیں تحریر کی۔ ان میں سے سب سے جو ان کی مشہور کتاب ہے القانون فی الطب، وہ انہوں نے اسی دوران تحریر کی۔ جب یہ کتاب لوگوں تک پہنچی تو اس کتاب کی دھوم مچ گئی دنیا میں۔ کائنات پر غور و فکر کرنا اور چھپے ہوئے رازوں کو جاننا ابن سینا کو اس کا بہت شوق تھا، وہ ہر وقت اس عمل میں مصروف رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے دوست نے ان سے پوچھا، ان کے ساتھی نے ان سے پوچھا کہ تم ہر وقت علم حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے بہت سکون ملتا ہے۔ تو ان کے دوست نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے، عام لوگ تو زیادہ دیر اگر پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں تو وہ اکتاہٹ کا اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس سے اکتا کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تم اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے ہوئے میں نے کبھی تمہیں دیکھا، تم ہر وقت علم کے حصول میں مصروف رہتے ہو۔ تو ابن سینا مسکرائے اور بولے
کہ عام لوگ ایسے کاموں کو صرف کام سمجھتے ہیں، جبکہ میں انہیں اپنی زندگی سمجھتا ہوں۔ جب وہ ظاہر اسے اپنی زندگی سمجھتے تھے تو اسے بہت ہی شوق سے اور بہت ہی لگن سے کرتے تھے۔ ان کی کتابوں کی تعداد تقریباً 238 یعنی 238 تھی، جبکہ ان کی سب سے مشہور زمانہ کتاب القانون فی الطب 5 جلدوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ، یعنی اس میں اتنی تحقیقات اور تجربات اس میں درج تھے کہ وہ تقریباً 5 جلدوں پہ مشتمل رہی وہ ان کی کتاب۔ پورے یورپ میں اس کتاب کو بہت ہی اہم اور مقدس مانا جاتا ہے، اور انہوں نے ان کی اس کتاب کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا تاکہ وہ انہیں اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھا سکیں۔ اس کتاب کو طب کے حوالے سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب کے علاوہ ان کی ایک اور بھی کتاب ہے جس کا نام ہے الشفا، اس نے بھی عالمی شہرت حاصل کی۔ ابن سینا کے متعلق ہم بہت سی اہم باتیں ہیں جن کی وضاحت کرتی ہوں میں، کہ انہیں نئے اور پرانے مغربی و مشرقی سائنسدان امام اعظم مانتے ہیں، یعنی کہ آج کل کے دور کے سائنسدان اور پرانے دور کے سائنسدان، مغرب کے بھی اور مشرق کے بھی، تمام سائنسدان انہیں سائنسدانوں میں امام اعظم مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن سینا کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ پیرس کی یونیورسٹی میں ان کی تصویر، بہت بڑی تصویر، بڑے نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ لگائی گئی ہے، اور وہاں کے لوگ ان کو بہت بلند درجہ دیتے ہیں اور ان کی کتاب کو بہت شوق سے اور بہت غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب کا 12 صدی عیسوی میں لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا۔ یہ کتاب 17ویں صدی تک، یعنی کہ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی تب سے لے کر 17ویں صدی تک یورپ کے تقریباً تمام اسکولوں میں نصابی کتب میں پڑھائی جاتی تھی، یعنی کہ ان کے نصاب میں، ان کے سلیبس میں یہ کتاب 17ویں صدی تک شامل رہی اور ان کے اسکولوں میں، کالج، یونیورسٹیوں میں اسے پڑھایا جاتا رہا۔ مغرب میں ان کی کتابیں اتنی اہم سمجھی جاتی ہیں کہ انہیں بآسانی سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہ عربی میں لکھی گئی تھیں، تو اس لیے ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے وہاں کے کئی ڈاکٹروں نے، مغرب کے کئی ڈاکٹروں نے عربی سیکھی تاکہ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ طبی تجربات کی شہرت کی وجہ سے انہیں الشیخ الرئیس، حکیم الشرق اور حجۃ الحق، علی الحق کے لقب دیے گئے، یعنی کہ کئی لقب انہیں دیے گئے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ انہوں نے طب میں بہت ہی تجربات کیے، بہت زیادہ اس کے اندر انہوں نے تحقیقات کی، جس کی وجہ سے ان کی پوری دنیا میں آج بھی شہرت ہے اور قدیم دور میں بھی ان کی بہت شہرت تھی۔ بلا شبہ ابن سینا ایک ایسے مسلمان سائنسدان تھے جن پر مسلمان ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا کام ہی بہت بہترین تھا، بہت ہی گراں قدر خدمات انہوں نے انجام دی اور بہت ہی بہترین کتابیں انہوں نے تصنیف کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمیشہ ان کے اوپر فخر رہے گا۔ ابن سینا نے سن 1037 میں ہمدان میں وفات پائی، کیونکہ وہ جب بخارا سے ہمدان میں ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور وہاں انہوں نے رہائش اختیار کر لی تھی، تو آخر وقت تک وہ ہمدان میں ہی رہے اور وہیں پر انہوں نے وفات پائی۔ جس وقت انہوں نے وفات پائی اس وقت ان کی عمر صرف 60 سال تھی، یعنی اتنے چھوٹے سے وقت میں صرف 60 سال کی عمر کے دوران، 10 سال کی عمر سے لے کے 60 سال کی عمر کے دوران جو ہے انہوں نے اتنی بہترین خدمات انجام دی، اتنے تجربات اور تحقیقات کیے اور اتنی بے شمار کتابیں بھی لکھیں، تو ظاہر ہے ہمیں بھی ان کے اوپر فخر ہوتا ہے۔